فكرت في الدنيا فكانت منزلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے سلسلے میں مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہماری کوشش ہے کہ ترتیب سے احادیث کا مطالعہ اور اس کے احکام اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست آپ کی رسائی ہو سکے، کیونکہ حدیث کے ذریعے سے ہی ہم اپنی عبادتوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنے معاملات اور اعمال کو درست کر سکتے ہیں. اس مشہور کتاب مشکات کا جو ترتیب سے ہم مطالعہ اور اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں، گزشتہ کتاب الصلاۃ نمازوں کا تذکرہ، پھر نمازوں میں اس کے اوقات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں مقرر فرمائی اس کے اوقات بھی بتا دیے اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا، تاکہ ہم وقت پر نماز ادا کریں اور اسی طریقے کے مطابق ادا کریں، اور اسی سے ہمیں زیادہ فائدہ پہنچے گا. تو ہم نے گزشتہ بعض نمازوں کے اوقات، جیسے فجر کی نماز اور اسی طرح ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اس کا ہم نے ذکر کیا. اسی طرح سے مغرب اور عشاء، کہ مغرب کی نماز یہ سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوگی، جو شفق تک باقی رہتی ہے، اور شفق احمر یعنی جو ہلکی سی سرخی آتی ہے اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس بارے میں کافی باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی جا چکی ہیں. اب اس کے ساتھ ایک اور گزارش بھی ذہن میں رکھیے کہ نماز کو ڈیلے کرنا کسی صورت میں درست نہیں، اور اس کی وعید آپ سن چکے ہیں پچھلی دفعہ اگر آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہو تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والوں کی سستی کے حوالے سے ایک بات بتائی بطور تنبیہ کے ایسے لوگ آئیں گے جو نمازوں میں تاخیر کریں گے، ڈیلے کریں گے، غیر ضروری انداز سے تاخیر سے کام لیں گے، چاہے سستی کی وجہ سے ہو، بے توجہی کی وجہ سے ہو، یا جیسے بعض دین کا کام کرنے والے بھی ان کے اپنے ذہن میں وہ دین کا کام ہے لیکن نمازوں میں غفلت، نمازوں میں سستی، وقت گزار کر نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جبکہ دین کے کام کا اصل جو مقام ہے وہ نمازوں کا اہتمام. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر، جب غزوہ خندق کا مسئلہ تھا، ابھی صلاۃ الخوف کے جو احکام ہیں وہ نازل نہیں ہوئے تھے، اس موقع پر جب آپ کی نماز ڈیلے ہو رہی تھی صلاۃ العصر، آپ کی زبان مبارک سے کتنے سخت الفاظ نکلے تھے ان پر، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، کہ اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ میری نماز ان کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے. نماز کا اہتمام، نماز کی توجہ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس موقع پر جب آپ کے جسم کو خونہ خون کر دیا گیا تھا، طائف کے لوگوں نے پتھر مار کر کتنی تکلیف پہنچائی، مگر اس کے باوجود آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا یا جملہ نہیں کہا، حالانکہ فرشتے کی طرف سے آفر کی گئی مگر آپ نے قبول نہیں کی اس کو، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. لیکن جب نماز ڈیلے ہوئی تو آپ کی زبان سے وہ سخت الفاظ نکلے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاخیر کو کس انداز سے دیکھا کرتے تھے. یہ ہے حب رسول کا تقاضا. اسی لیے صحابہ کرام نماز پر خصوصی توجہ دیتے، اور آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمراء، علاقے کے گورنرز وغیرہ، ان کے لیے کچھ ہدایت نامہ جاری کیا تھا، یہ کام کرو جیسے حکومت چلانے کے لیے. اس میں آپ کو معلوم ہے سب سے اہم نقطہ کیا تھا؟ اس میں کہا گیا میرے نزدیک سب سے اہم کام جو تم انجام دو گے وقت پر نماز. اب دیکھیے حاکم وقت کا حکم اپنے ماتحتین کو، اپنے گورنرز کو، علاقے کے عمراء کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرے، خیانت کرے، تو وہ ہمارے حق میں اس سے زیادہ خیانت کرے گا.
ہمارے حق میں اس سے زیادہ وہ کوتاہی کرے گا. یہ انداز تھا ان کا، اور یہ پہچان تھی ایک مومن کی. اس لیے نماز صرف نماز نہیں، وقت پر نماز یہ بہترین عمل اور کوالٹی کی نماز. اگر کوالٹی نہ ہو پھر بھی وہ فائدہ نماز سے نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک مرتبہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا كانت علیک امراء یمیتون الصلاۃ او یؤخرون عن وقتها. اے ابو ذر، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ ایسے حکمران بھی ہوں گے یا تو جو نمازوں سے بالکل غفلت برتیں گے، اہمیت ختم کر دیں گے، یا وقت سے ٹال کر، ڈیلے کر کے، تاخیر کر کے نماز ادا کریں گے. کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت؟ کیا کرو گے تم؟ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی فکر ہے، دھن دولت یہ چیزوں کی نہیں، نماز. کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نماز کی اہمیت کو گھٹا دیں گے، کیا کرو گے؟ قلت فما تأمرونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی مجھے حکم دیجئے، کیا کروں میں ایسے موقع پر؟ یعنی میں اگر زندہ رہا اور ایسے حالات پیدا ہو گئے، وہاں ایسی لیڈرشپ آئی، ایسے قائدین آئے جو نماز کا اہتمام نہ کرنے والے ہوں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ جو آپ نے فرمایا اس کو نوٹ فرما لیجئے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. قال صلی الصلاۃ لوقتها، تم نماز اپنے وقت پر ادا کر لو، اور فإن أدركتها معهم فصلی فإنها لك نافلہ، اور اس کے بعد، کیونکہ وہ تاخیر سے پڑھیں گے نا، تم وقت پر پڑھ لو، اور اس کے بعد جماعت مل جائے، شامل ہو جاؤ اس میں، 2 نمازیں، تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہا کہ وہ تمہارے لیے نفل بن جائے گی. اس میں 2 بڑے نقطے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا محسوس کرے کہ نماز کے جائز وقت سے ڈیلے کیا جا رہا غیر ضروری انداز میں، تو پھر آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے. ہاں وقت کے اندر ہی ہے تو پھر آپ انتظار کر سکتے ہیں، مگر ڈیلے اتنا ہو رہا ہے کہ نماز کے چھوٹنے کا خطرہ ہو جائے، پھر آپ اپنی نماز ادا کر لیجئے. اور اگر اس کے بعد جماعت بھی آپ کو مل رہی ہے تو یہ نہیں کہا آپ نے کہ جماعت کا بائیکاٹ کرو، بلکہ آپ نے کہا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، وہ نفل ہو جائے گی تمہارے لیے، ثواب بھی ملے گا. اس میں کیا ہے؟ غیر ضروری انداز سے اختلافات کو ہوا دینا، بائیکاٹ کرنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا. تو یہ چیزیں درست نہیں رکھی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی خاص کو یہ نہیں کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دو. یہ علت اور خرابی ان کے اندر آئے گی نمازوں میں تاخیر کی، مگر اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں شامل ہو جاؤ مگر اپنی نماز بھی پڑھ لیا کرو. یعنی اختلاف، افتراق، انتشار امت سے آپ جتنا ممکن ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ انتشار یہ شر ہے، یہ برائی ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہی نقصان ہے. اور جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے قرآن و سنت کے فریم میں رہتے ہوئے، شریعت کی اپنے حدود میں رہتے ہوئے اتحاد کی فضا کو باقی رکھنے کی کوشش کیجیے. اختلاف اور انتشار سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے شریعت اسلامیہ کے حدود میں رہتے ہوئے اس سے بچیے، اختلاف اور انتشار سے. اور ایک دوسری جو چیز کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نماز میں اتفاق کیا، آپ نے کوشش کی مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آخری وقت آ گیا نماز کا، دوسری نماز کا وقت شروع ہونے کا وقت ہو گیا. مثلا فجر کی نماز ہے، تاخیر سے آپ مسجد پہنچے یا تاخیر سے آپ بیدار ہوئے اور ٹائم بہت تھوڑا ہے، تو کیا نماز پڑھیں گے یا پورا ٹائم جانے تک انتظار کریں گے؟ اسی طرح عصر کی نماز اتنی تاخیر ہو گئی کہ پوری نماز پڑھی نہیں جا سکتی وقت کے اندر اندر. آپ کو خطرہ ہے کہ میں آدھی نماز پڑھوں گا اور سورج ڈوب جائے گا، یعنی مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا، تو آپ نماز پڑھ لیجئے، شروع کیجئے، انتظار مت کیجئے. اور یہ نماز آپ کی ادا سمجھی جائے گی، قضا نہیں سمجھی جائے گی، کیونکہ یہ اتفاقیہ تاخیر ہوئی نا، ڈیلے، ان ایکسپیکٹڈ ڈیلے جس کو ہم کہتے ہیں، غیر متوقع. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کے اپنے حساب میں کہ یہاں سے مسجد کا راستہ 10 منٹ کا ہے، اسی حساب سے وہ نکلتا ہے، لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ 10 منٹ کا راستہ گھنٹہ بھر لے لیتا ہے. تو اب اس نے تو کوشش کی مگر تاخیر ہو گئی،
تو کیا کرے گا؟ وہ نماز چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہاں جب پہنچے نماز پڑھے گا اور اس کی نماز ادا سمجھی جائے گی وقت پر، چاہے وہ 1 رکعت ہو، عصر کی 1 رکعت وہ پڑھ لے اور پھر سورج ڈوب جائے تو بھی ادا ہی سمجھی جائے گی، کیونکہ اس نے کوشش کی اور 1 رکعت اس کی ہو گئی۔ اسی طرح فجر کی نماز کا بھی مسئلہ ہے، 1 رکعت ہو گئی اور دوسری رکعت کی تکمیل سے پہلے پہلے سورج نکل آیا تو قضا ہوئی یا ادا؟ قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی اس کی، کیونکہ ایک حصہ اس نے وقت میں پڑھا۔ اور یہ تاخیر اتفاقیہ تاخیر جیسے میں نے کہا، ورنہ وہ حدیث کو یاد رکھیے، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے عصر کا، سورج میں زردی آنے تک آپ انتظار کرتے رہے تو وہ تو منافق کی نماز بتائی گئی۔ اور یہ اتفاقیہ ہے، من ادرک رکعتا من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، کہ کوئی آدمی، صحیح بخاری اور مسلم کے یہ الفاظ ہیں، کوئی آدمی صبح کی نماز 1 رکعت بھی پڑھ لے سورج کے نکلنے سے پہلے تو گویا اس نے نماز پا لی وقت پر۔ ومن ادرک العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اور اگر کوئی آدمی 1 رکعت نماز بھی سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ لے تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز ادا کر لی، اور یہ ادا ہی سمجھی جائے گی، قضا نہیں سمجھی جائے گی، یعنی ایک سہولت رکھی گئی ہے اتفاقیہ ہونے کے سلسلے میں۔ بہرحال اس سارے باب کا جو خلاصہ ہے اس کا یہی ہے 2 لفظوں میں کہ نماز وقت پر پڑھیے، تاخیر مت کیجیے۔ جو اس کے ثاني قطع الحياة بعين سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے پڑھ لے تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز ادا کر لی، اور یہ ادا ہی سمجھی جائے گی، قضا نہیں سمجھی جائے گی، یعنی ایک سہولت رکھی گئی ہے اتفاقیہ ہونے کے سلسلے میں۔ بہرحال اس سارے باب کا جو خلاصہ ہے اس کا یہی ہے 2 لفظوں میں کہ نماز وقت پر پڑھیے، تاخیر مت کیجیے، جو اس کے اندر تاکید کی گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا ہمارا چیپٹر ہے، وہ نماز کے الگ الگ جو فضیلت بتائی گئی ہے، جداگانہ ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک تو مجموعی فضیلت ہے نماز کی، جس کا کچھ حصہ اس کتاب مشکات کے شروع میں بیان کیا گیا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ، درجات کی بلندی کا سبب، نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث بننے والی ہے، یہ سب اس کے فائدے بتائے گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ اس کے فائدے ہیں، یعنی ہر نماز کا، فجر کی نماز کی فضیلت، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی، ہر نماز کی جداگانہ بھی ہے، اور اس کو دونوں الگ الگ بیان کیے گئے۔ مجموعی طور پر جو فضیلت آئی ہے وہ تو ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، اور پھر الگ الگ اس چیپٹر میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے بار بار مختلف انداز سے ذکر کیا گیا کہ نماز اسلام کا ایک اہم ستون ہے، پلر آف اسلام، رکن اسلام، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت۔ اور نماز کئی عبادات کا مجموعہ ہے، کئی چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئیں۔ نماز کے اندر اگر آپ غور فرمائیے کتنی چیزیں جمع ہو گئیں، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، دعا، عرض و مناجات، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ اور اگر کوئی نماز کو ضائع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی عبادات کا مجموعہ ضائع ہو رہا ہے، کئی عبادات اس کی وجہ سے متاثر ہوں گی۔ فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی۔ ہر نماز کا اپنا مقام، فجر اور عصر کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی الفجر والعصر، صحیح مسلم کی حدیث، اتھینٹک حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز کا اہتمام کرتا رہا۔ کون کون سی نمازیں ہیں؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، یعنی جو آدمی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بشارت دی، فرمایا کہ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو محفوظ فرمائے گا۔ فجر کی نماز، اس کی فضیلت کیوں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ نیند کے وقت کی نماز ہے، اور عجیب اتفاق،
فجر کی نماز سے پہلے آپ دیکھیں گے نیند کے اندر آدمی گہری نیند لگتی ہے، بڑی میٹھی نیند لگتی ہے، اور اس وقت آدمی کے لیے اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کبھی بدن درد ہو رہا ہے، کبھی نیند پوری نہیں ہوئی، کبھی کیا بہانہ ہو گیا۔ اصل میں نیند اس وقت جو ہے بڑی مزیدار معلوم ہوتی ہے۔ اب سوئے جا رہے ہیں، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، اور آپ سو رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ سارے بہانہ بازیوں کو چھوڑ کر کہ مجھے پڑھنا ہے، نماز وقت پر ادا کرنا ہے، وہ جاگتا ہے، تو اس کا مطلب ایمان پکا ہے، ایمان مضبوط ہے۔ وہ آرام کو چھوڑ رہا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ رہا ہے تاکہ صحیح طور پر نماز وقت پر ادا کرے، تو اس نے کوشش کی، جستجو، اسٹرگل، اسی لیے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا گیا، اس کا فائدہ بھی زیادہ بتایا گیا، اور اس کے عصر کی نماز کا، کیونکہ وہ کام کاج کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور اسی لیے اس کے چھوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی چاہے کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو، عصر کی نماز وقت پر ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ نماز ضائع نہ ہو، چاہے کام رک جائے تھوڑی دیر کے لیے، چاہے کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، مگر نماز کے لیے وقت نکالوں گا۔ تو وہ جو ایکسٹرا ایفرٹ ہے، ذاتی طور پر کچھ زیادہ محنت اس کو کرنی پڑ رہی ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ رکھا گیا۔ جتنی محنت جس کام کے لیے، جس نماز کے لیے، اسی حساب سے اس کا ثواب بھی رکھا گیا۔ اور پھر ایک فائدہ اس کا جو بتایا گیا وہ بہت ہی اہم اور غور طلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ وہ اوقات ہیں جو خاص فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی ڈیوٹیز ہیں فرشتوں کی، ان میں سے ان کی ڈیوٹی جس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں شفٹ، تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ صبح کی ڈیوٹی پر جو فرشتے آتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں۔